ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے دو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، دو اہم ترین اپڈیٹ ہے اور اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ دراصل ایران کی IRGC نے پورے ریجن میں، پورے علاقے میں رہنے والے تمام امریکی شہریوں کو خطرناک دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی امریکی شہری یا کوئی اسرائیلی شہری اگر کسی بھی امریکی کمپنی میں کام کر رہا ہے یا کوئی اور کسی بھی امریکی اور اسرائیلی کمپنی میں اس علاقے میں، اس ریجن میں کام کر رہا ہے تو تمام لوگ امریکی کمپنیوں کو خالی کر دے، وہاں سے فوراً نکل جائے، کیونکہ ایران امریکی کمپنیوں پر حملہ کرے گا۔ اور ایران کی IRGC نے دھمکی دی ہے اسرائیل کا ایک خطرناک حملہ ہو جانے کے بعد۔ دراصل اسرائیل نے ایران کے پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا ہے، جو یلو کیک ہے ایران کا، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اور یلو کیک پر حملہ ہونے کے بعد ہی ایران کی IRGC نے اتنی خطرناک دھمکی دے دی ہے کہ پورے گلف میں، ریجن میں کوئی بھی امریکی کمپنی ہے اور وہاں کوئی کام کرتا ہے تو نکل جائے، ایران اس کو نشانہ بنائے گا۔ دو اہم خبریں، سب سے پہلے الجزیرہ کی اس خبر کو دیکھیں، اٹیک آن یلو کیک پروڈکشن کاز نو لیکیج ایرانز اٹامک انرجی آرگنائزیشن۔ جو یلو کیک ہے، یہ یلو کیک بہت اہم ہے اور اس پر اسرائیل نے ایران میں حملہ کر دیا ہے۔ دراصل اسی کے ذریعے جو نیوکلیئر توانائی ہے اس کو بنایا جاتا ہے، انریچمنٹ ہوتا ہے، پھر ایٹم بم بنایا جاتا ہے یا نیوکلیئر توانائی کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اور وہ یلو کیک ہے۔ اس کے علاوہ جو واٹر پلانٹ ہے ایران کا، اس پر بھی آج اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی یعنی جون 2025 میں بھی اس پر حملہ کیا تھا، اور آج دوبارہ اسرائیل نے ایران میں اس سائٹ پر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ایران ہے اس کا غصہ بھڑکتا ہے اور IRGC نے دھمکی دی ہے۔ یہ خبر بھی الجزیرہ کی دیکھ لیجئے، IRGC calls on employees of US Israeli industrial companies to leave before attack۔ یعنی اسرائیل کی اور امریکہ کی جتنی کمپنیز ہے، ان کمپنی کے جتنے امپلائیز ہیں، خواہ وہ بھارت کے ہو، پاکستان کے ہوں یا عرب دیشوں کے ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب سے IRGC نے کہا ہے کہ وہ امریکی انڈسٹریل کمپنیوں کو خالی کر دے، اسے چھوڑ دے، کیونکہ ایران اس کو نشانہ بنائے گا، ایران اس کو اٹیک کرے گا۔ اور وجہ یہی ہے، ایران کو اتنا غصہ اسی بات کا ہے کیونکہ یلو کیک پر حملہ ہو گیا ہے۔ یلو کیک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے، اس حملے کا ایران کو نقصان کیا ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ حملہ ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کی مہم کا حصہ ہے۔ یہ پلانٹ ایران کا واحد یورینیم نکالنے کا مرکز ہے۔ یہاں زمین سے نکالی گئی معدنیات کو کیمیائی اور میکانی عمل سے گزارا جاتا ہے، یعنی اس کو انرچ کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کے بعد یہ جو مواد ہے یورینیم افزودگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی بڑھ کر جوہری توانائی کے لیے، نیوکلیئر پروگرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو پورا پروسیس ہے اس کو سمجھیے۔ جو یلو کیک ہے کیا؟ کیونکہ پہلی مرتبہ میڈیا میں خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے یلو کیک پر حملہ کر دیا ہے۔ اب یلو کیک کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ IRGC نے جو خطرناک وارننگ اور دھمکی دی ہے وہ دھمکی بہت بڑی ہے۔ تو یلو کیک دراصل یورینیم کا پاؤڈر ہوتا ہے، یعنی یورینیم کنسنٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ یورینیم بنانے کے عمل کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر تیزاب کے ذریعے سے اس کو الگ کیا جاتا ہے۔ بعد میں جو یہی مواد ہے انرچ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اسے نیوکلیئر توانائی میں استعمال کیا جاتا ہے، ہتھیاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے پورے یلو کیک کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پر حملہ کر دیا ہے، اور حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے تاکہ دوبارہ ایران اس قابل نہ ہو سکے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اردوغان یلو کیک پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کا یہ جو پلانٹ ہے بہت اہم ہے۔ اس سے ایران کی اکنومی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے ایران کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس پر منحصر ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے آفیشیلی یہی کہا گیا ہے کہ ابھی یہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے، لیکیج نہیں ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ایران نے خطرناک طریقے سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے جو اسرائیل کا نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں نشانہ بنایا تھا، اس کے قریب حملہ کر دیا تھا، اور آج اسرائیل نے یہاں حملہ کیا۔ اب ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کرے گا، نشانہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر بھی الجزیرہ نے شائع کی ہے کہ US اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ٹارگیٹڈ 2 اسٹیل پلانٹس ان ایران۔ جو کمرشل سائٹ سے جو انڈسٹریل ایریا ہے ایران کا، اس کو کنٹینیو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اور اب اسٹیل پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران میں، دونوں کو حملہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہی ایران کی طرف سے خطرناک دھمکی سامنے آئی ہے۔ ادھر ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے 28 دنوں کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران میں 92,000 سویلینز بلڈنگ یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ جو نقصان ہے بہت بڑا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اس نے 92,662 عمارتوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، اس میں 71,356 ریزیڈینشل بلڈنگ ہے، 20,399 کمرشل بلڈنگ ہیں، اور یہ والا پارٹ دیکھیے کہ 290 ہیلتھ فیسلٹیز کو، یعنی ہسپتالوں کا حملہ کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ 600 اسکول کو اس نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ جو ریڈ کرسنٹ کا سینٹرز ہے اس میں سے 17 کو اس نے تباہ کر دیا ہے، جس کا کام ہوتا ہے ریسکیو کرنا، مدد کرنا۔ اس کے علاوہ 46 ایمبولینس کو بھی حملہ کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو اسرائیل کا ٹیک ہے یا یہ جو بربریت ہے اس نے تمام لیمٹ کو کراس کر دیا ہے۔ ادھر ایران کے حملے میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس ڈیٹا کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 261 لوگ اسرائیل میں زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل ہمیشہ صرف زخمی لوگوں کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، ہلاکت کتنے کی ہوئی ہے، موت کتنے کی ہوتی ہے، اس کو اسرائیل نہیں بتاتا ہے۔ بہرحال یہ 24 گھنٹے کا ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹری نے یہ بھی کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک 5,492 لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 116 ان میں سے ایسے ہیں جن کو شفایابی مل گئی ہے، جن کا علاج ہو گیا ہے، بقیہ 116 کے علاوہ تو 5,492 لوگوں میں صرف 116 کو ہی ابھی تک صحت یابی ملی ہے، بقیہ لوگ زخمی ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اور پچھلے دنوں تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی تھی کہ ان میں سے اکثریت کی موت ہو چکی ہے، 1200 سے زیادہ کی موت ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو قبرستان ہیں وہاں عام دنوں کے مقابلے میں روزانہ 50 سے زیادہ مردے آ رہے ہیں، اور جب تدفین کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے تو مطلب ہے ہلاکتیں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر ایک اور خبر ہے کہ پچھلے 28 دنوں کی جنگ میں ایران نے امریکہ کے 13 ایئر بیسز کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ہے، وہاں امریکی آرمی اب نہیں ہے، اور ایران نے جو ہمیشہ کہا کہ اس کا واحد ہدف ہے امریکی آرمی کو مڈل ایسٹ سے نکالنا، امریکہ کے فوجی اڈوں کو ختم کرنا، تو یہ جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ یہاں پر اب امریکی آرمی نہیں ہے، امریکی آرمی ہوٹلوں میں رہ کر کام کر رہی ہے یا کہیں اور جا چکی ہے، اور یہ بیسز ہیں، آپ ان کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب اہم ہیں۔ یہ عراق کا حریر ایئر بیس ہے، اس کے بعد یہ بھی عراق کا ہی ایئر بیس ہے جس کو الاسد ایئر بیس کہا جاتا ہے، اور یہاں کافی آرمی تھی۔ پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ امریکی آرمی عراق میں تھی، اور اس وقت پورا عراق امریکی آرمی سے خالی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ الطنف گارسین ہے جو سیریا کا، شام کا امریکہ کا فوجی اڈا ہے۔ اس کے بعد یہ السلیم کویت کا ایئر بیس ہے، اس پر بھی لگاتار حملہ کیا ایران نے، اور اس کو تو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ یو ایس نیوی 5th فلیٹ ہے جو بحرین میں ہے، اور 5واں بحری بیڑا امریکہ کا پایا جاتا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ العدی ہے فوجی اڈا جو قطر میں ہے، اور سب سے بڑا فوجی اڈا قطر کا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ الزفرا ایئر بیس ہے جو ابو ظہبی میں ہے، کویت میں ہے۔ ان سب پر حملہ کیا ہے، اور یہ جتنے ایئر بیس یہاں پر دکھ رہے ہیں یہاں پر اب امریکی آرمی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو ایئر بیسز ہے وہاں بھی امریکی آرمی نہیں ہے، اور ایران کے ان حملوں نے نیند اڑا دی ہے اسرائیل اور امریکہ کی۔ اس کے بعد آگے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ملت ٹائمز کا QR کوڈ ہے، اس کو اسکین کیجئے اور ہماری ممبرشپ لے لیجئے، سبسکرپشن لے لیجئے۔ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک شروع ہو چکا ہے، اس کو آپ کا سپورٹ چاہیے، اور بہت ایزی ہے، میں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ اسکین کریں گے تو ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، یہ پیج کھل کر آ جائے گا، ذرا نیچے آئیں گے، اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹک کرنا ہے۔ جیسے ہی ٹک کریں گے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہوگا، اور یہاں پر ای میل آئی ڈی ڈالنی ہے، یہاں پر فون نمبر ہے، ای میل آئی ڈی نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پر ٹک کیجئے۔ اس کے بعد سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے، گوگل پے فون پے آئے گا اس پر کلک کیجئے اور پیمنٹ کا آپشن آ جائے گا، اور اس طرح ممبرشپ جو ہے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔